يفقهوا قولي. اللہ عالم الغیب ہے، وہ گھڑی جب بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان نیک انسانوں کی داد رسی کی جائے گی جن کے ساتھ بدی کی گئی، اس گھڑی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی نگاہ سے کسی شخص کے اعمال و افعال کا چوک جانا ممکن نہیں۔ انسان کی کمظرفی یہ ہے کہ وہ برا وقت پڑنے پر اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے اور خوشحالی میں رب کو بھول کر اپنی جہالتوں پر اصرار کرنے لگتا ہے۔ انسان کو اپنی ان گمراہیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ منکرین کا عمومی طرز عمل۔ مکی دور میں کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ علم کے بغیر محض ضد اور گمان کی بنا پر کلام الہی کو نہیں مانتے تھے۔ برا وقت پڑنے پر اللہ کے آگے گڑ گڑاتے اور وقت کے نبی سے دعاؤں کی التجا کرتے، لیکن جیسے ہی برا وقت ٹل جاتا آپے سے باہر ہو جاتے اور اہل ایمان کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دیتے۔ ایسے منکرین حق اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسلام غالب اور کفر مغلوب ہونے کے لیے ہی آیا ہے۔ قرآن کی اس پیشن گوئی کے مطابق لوگوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں حیرت انگیز فتوحات اسلام کو نصیب ہوئیں۔ یہ فتح ایسی نہیں تھی جو دنیا میں ایک شخص، ایک خاندان یا ایک قوم کو دوسروں کی جان و مال کا زبردستی مالک بنا دیتی اور خدا کی زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی فتح ایک عظیم الشان مذہبی، اخلاقی، ذہنی و فکری، تہذیبی و معاشی انقلاب لے کر آتی ہے جن کے اثرات دور دور تک دنیا دیکھتی ہے۔ انصاف کے قیام کے لیے شریعت کا نفاذ۔ میزان سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق و باطل اور ظلم و عدل کا فرق واضح کر دیتی ہے۔ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے صحیح و عمل کرنے والوں کو اللہ نے کسان سے تشبیہ دی ہے جو ساری محنتیں اس غرض کے لیے کرتا ہے کہ اپنی فصل کاٹے اور پھل سے متمتع ہو، لیکن اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ نیت، مقصد اور طرز عمل کے فرق کی وجہ سے آخرت کے طالب کے لیے ایک طرح کا رزق ہے اور دنیا کے طالب کے لیے دوسری طرح کا رزق ہوگا۔ اللہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں بخشتا۔ اللہ نے کفار و مشرکین کے اس گھناؤنے فعل پر سخت ملامت کا انداز اپنایا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر قرآن کو خود تصنیف کرنے کی تہمت لگاتے تھے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تمام انسانوں کے کھلے چھپے تمام رازوں سے واقف ہے، لہٰذا بھٹکنے والوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کیے پر نادم ہوں اور اپنی بدکرداریوں سے توبہ کر لیں۔ دنیا میں مصائب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے تنبیہ۔ یہ اللہ کی قدرت میں تھا کہ وہ تمام انسانوں کو کھلا رزق دیتا، لیکن انسان کی سرکشی میں اضافے کی وجہ سے اسے رزق ناپ تول کر دیا گیا۔ اکثر اوقات انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر مصائب آتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائے، اور وہ رحمان و رحیم ان مصائب کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا مسلمان پر جو رنج، تکلیف و پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ متقی اور شورائی نظام قائم کرنے والے اہل ایمان ہی آخرت میں رب کی رضا کے سائے میں ہوں گے۔ اجتماعی زندگی میں شورائی نظام ایک اہم ستون کی مانند ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کسی کو مشترک معاملات میں اپنی منمانی چلانے کا حق نہیں ہے۔ نمبر 2، فرد واحد مشترک معاملات میں اگر فیصلہ لے تو اس کی وجہ یا تو ذاتی مفاد ہوتا ہے یا تکبر، اور مومن میں یہ دونوں خصلتیں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، مشترک معاملات کا فیصلہ کرنا ایک بھاری ذمہ داری ہے اور مومن یہ بوجھ کبھی اکیلے نہیں اٹھائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔